جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر طاہر کورس کوڈ 8615 کے 5ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیکچر سننے کے بعد پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ تو آج ہم یونٹ نمبر 1 جو ہے اس کا اختتام کریں گے اس لیکچر کے ساتھ۔ آج ہم اس لیکچر میں فیلڈز پرنسپل آف مینجمنٹ جو 14 ہیں ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر مینیجریل رولز کو دیکھیں گے۔ تو سب سے اس میں ڈویژن آف ورک ہے، یعنی کام کی تقسیم۔ ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ میں بھی کہ اگر ہم ورک کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ہر ٹاسک پہ اسپیشلائزڈ آدمی لگا دیتے ہیں تو اس سے کام کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔ تو یعنی اسپیشلائزیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اتھارٹی ہے۔ ہم مینیجرز کو آرڈر دینے کا جو اختیار دیتے ہیں، پاور دیتے ہیں، اسے اتھارٹی کہتے ہیں، کیونکہ جب تک اس کے پاس پاور نہیں ہوگی وہ آرڈر کر کے اپنے کام کو مکمل نہیں کرا سکے گا۔ جہاں اتھارٹی کی بات آتی ہے وہاں ریسپانسبلٹی کی بھی بات آتی ہے، کیونکہ جب آپ اتھارٹی کسی کو اسائن کرتے ہیں اسے ریسپانسیبل بھی بناتے ہیں کہ آپ نے کام کی کمپلیشن کے لیے، گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے یہ ریسپانسبلٹی اٹھائی ہے اور آپ کو یہ آتھورائز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے جو تھرڈ پرنسپل ہے، دیٹ از ڈسپلن۔ ہر آرگنائزیشن کے رول ریگولیشن ہوتے ہیں، ان کو اوبے کرنا ہوتا ہے، اور جہاں پہ ڈسپلن سے ڈیویٹ کیا جاتا ہے، اوبے نہیں کیا جاتا، وہاں پہ تھوڑی سی پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے، اور وہ بڑی عقل مندی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یونٹی آف کمانڈ، یعنی آرگنائزیشن کو بہتر چلانے کے لیے ہر آدمی کا ایک باس ہونا چاہیے۔ ایک سے زیادہ جب باس ہوں گے تو پھر پرابلم ہوتا ہے۔ کچھ کمپلیکس آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو میٹرکس نیچر کی ہوتی ہیں، وہاں پہ میں بھی کہ ایک سے زیادہ باس ہوں، لیکن عمومی طور پر ایک باس ہونا چاہیے جس کو آپ رپورٹ کریں گے، جس سے آپ آرڈرز لیں گے۔ اس کے بعد ہے یونٹی آف ڈائریکشن۔ یونٹی آف ڈائریکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک پلان پر کام کرتے ہوئے ایک باس کے نیچے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی ڈائریکشن ایک آبجیکٹو کی طرف ہو، تب وہ آبجیکٹو پراپرلی اچیو ہوگا۔ اور اگر وہاں پہ کچھ تھوڑی سی یعنی کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے تو پھر ایفیشنسی پہ فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا پرنسپل ہے نیکسٹ، وہ ہے سب آرڈینیشن آف انڈیویژول انٹرسٹ ٹو دا جنرل انٹرسٹ۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مینیجرز کے جو ذاتی انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو سیکنڈ پوزیشن، ثانوی حیثیت ہونی چاہیے، اور ان کو پریفر کرنا چاہیے آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کو۔ آرگنائزیشن کے انٹرسٹ پہلے اور پرسنل جو انٹرسٹ ہے مینیجرز کے وہ بعد میں۔ اس کا یہ مطلب ہوا۔ 7واں جو پرنسپل ہے وہ ہے سینٹرلائزیشن۔ سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیسیژن میکنگ میں کس حد تک لوور لیول کو انوالو کرتے ہیں، اسے ہم سینٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارا گول کیا ہونا چاہیے کہ آپٹیمم سینٹرلائزیشن ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے ایز اے ایفیشینٹ مینیجر۔ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ڈیسیژن ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوور لیول کی پارٹیسپیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اسٹریٹجک لیول کے ہوتے ہیں، وہ ہائر اتھارٹیز نے ہی کرنے ہوتے ہیں، ان کی سینٹرلائزیشن ہائی لیول پہ ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے گولز ہوتے ہیں کہ یعنی ہوتے ہیں کہ ان میں آپ نے لوور لیول کے لوگوں کو انوالو کرنا ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ میں، تو وہاں پہ سینٹرلائزیشن کو ذرا ٹرکل ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ تو آپٹیمم کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرلائزیشن کا وہ لیول کسی بھی کام کے لیے استعمال کرنا جس سے میکسیمم گول اچیو ہوں ایفیشینٹلی اور افیکٹولی۔ اس کے بعد ہمارا 8تھ جو پرنسپل ہے ریمونریشن، یعنی فیئر ویجز۔ ورکر کے لیے اور مینیجر کے لیے فیئر ویجز ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دیئر پرفارمنس۔ اس کے بعد 9تھ پرنسپل ہے دیٹ از اسکیلر چینج، یعنی لائن آف اتھارٹی، یعنی آرگنائزیشن کے اندر لائن آف اتھارٹی ٹاپ ٹو باٹم وہ ڈیفائن ہوتی ہے اور وہ فالو کرنا پڑتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات کمیونیکیشن میں اگر لائن آف اتھارٹی کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے اور وہ آرگنائزیشن ٹال ہو، یعنی لیول آف ہائرارکیز اس میں زیادہ ہوں،
تو کمیونیکیشن میں ایشو آ سکتا ہے، دیر لگ سکتی ہے۔ یہ پیٹرن عام طور پر بیوروکریسی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر ہائر اتھارٹیز اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ کمیونیکیشن جو ہے ٹاپ ٹو باٹم جو وہ ضروری نہیں ہے، آپ شارٹ کٹ بھی یعنی شارٹ کمیونیکیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے، اگر ضرورت پڑے تو اس سے ایفیشنسی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا رول آتا ہے وہ ہے آرڈرز، یعنی لوگوں کی اور مٹیریل کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے، یعنی رائٹ پرسن اینڈ مٹیریل ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ تینوں چیزیں، یعنی لوگ اور مٹیریل صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے چاہیے، اور اسے ہم آرڈر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایکویٹی ہے۔ ایکویٹی ہے کہ جہاں پہ کائنڈنیس ہے وہاں پہ جسٹس بھی ہے، اور سب آرڈینیٹس کے ساتھ آپ کو کائنڈ ہونا چاہیے اور جسٹس سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد 12th ہے اسٹیبلٹی آف ٹینیور آف پرسنل۔ جو ایفیشینٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہاں پہ ٹرن اوور کم ہوتا ہے، یعنی ہائر اینڈ فائر جو مینیجر کا ہے، مینیجر کا انٹری ایگزٹ وہ کم ہوتی ہے، بار بار وہاں پہ مینیجر تبدیل نہیں ہوتے۔ جو آرگنائزیشن یعنی ایفیشینٹ ہوتی ہیں، اسٹیبل ہوتی ہیں، وہ اپنا HR پلان پہلے بنا کے رکھتی ہیں اور اپنے پاس ریپلیسمنٹ ہوتا ہے، اور بار بار وہ یعنی ہائر اینڈ فائر انہیں نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے بعد آتی ہے جی انیشیٹو۔ انیشیٹو میں یہ ہے کہ مینیجرز کو اگر آپ الاؤ کریں کہ آپ پلان بنائیں، ایگزیکیوٹ کریں، تو وہ اچھے پوٹینشیل سے کام کریں گے۔ اب جب آپ ان پر اعتماد کریں گے کہ آپ پلاننگ کریں اور ایگزیکیوشن کریں، آپ کو انکریج کیا جائے گا، تو پھر وہ فل پوٹینشیل سے کام کرتے ہیں۔ اور لاسٹ جو پرنسپل ہے دیٹ از اسپرٹ دی کارپس۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے آرگنائزیشن کے اندر ہارمونی اور یونٹی پیدا کرنے کے لیے ٹیم ورک کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے، اس کو انکریج کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر ایک اچھی یعنی اچھا ریلیشن شپس، ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہیں، اور آپ کی آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو پراپرلی اچیو ہوتے رہیں۔ چلیں یہ تھے ہمارے 14 پرنسپلس آف دا مینجمنٹ۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ ہاؤ مینیجر ریئلی ورکس۔ اب جو فنکشنل اپروچ تھی جس میں ہم نے فنکشن آف مینجمنٹ پڑھے تھے، بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا کہ جی نہیں یہ صرف کتابی باتیں ہیں، ایکچولی جو مینیجر ہے وہ اس کے رول کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور منسبرگ نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ رولز ڈیفائن کیے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس کی 3 ٹائپس ہیں، اور پھر ان 3 کے اندر ان کی سب ٹائپس ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ مین جو 3 ٹائپس ہیں ان میں انٹرپرسنل رولز ہیں، انفارمیشنل رولز ہیں، اور ڈیسیژن میکنگ رولز ہیں۔ تو جب انٹرپرسنل رولز کی بات کریں گے تو اس میں فرداً 3 قسم کے رول ہیں: فگر ہیڈ، لیڈر اینڈ لائزن۔ فگر ہیڈ جو ہے وہ ایک سیریمونیل اور سمبولک پرسن ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، وہ کسی بھی یونٹ کا ہیڈ ہو سکتا ہے، وہ باہر جا کے مختلف فنکشن سیریمنی اٹینڈ کرتا ہے، وہ ایوارڈز وغیرہ دے سکتا ہے، وہ کسٹمرز کو انٹرٹین کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لیڈر کی باری آتی ہے، تو لیڈر جو ہیں یہ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو، یہ ٹرین کرتے ہیں، یہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور چینجز لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد لائزن ہے۔ لائزن کا کام ہے کہ آؤٹ سائڈ ہز اون ڈپارٹمنٹ وہ اپنے تعلقات قائم رکھتا ہے، وہ کارپوریٹ سٹاف سے ملتا ہے، وہ آرگنائزیشن سے باہر کے لوگوں سے بھی ریلیشن شپ بناتا ہے، یہ لائزن کا کام ہے۔ دوسرا جو مین رول ہے انفارمیشنل رول ہے، اس کے اندر فردر 3 کیٹیگریز ہیں، یعنی ٹوٹل مانیٹر، ڈسیمینیٹر اینڈ اسپوکس پرسن۔ یہ 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ مانیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے انوائرمنٹ پہ نظر رکھنا ہوتی ہے اور باہر سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے لانا ہوتی ہے، یہ مانیٹر کا کام ہے، یعنی انفارمیشن کلیکٹ کرنا۔ ڈسیمینیٹر کا کام ہے کہ انفارمیشن کو آگے پہنچانا، کیسے؟ باہر سے انفارمیشن آرگنائزیشن میں بھی پہنچانا، اور ان دا آرگنائزیشن ایک سب آرڈینیٹ سے لے کر دوسرے سب آرڈینیٹس تک انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنا، یعنی کنوے کرنا، یہ ڈسیمینیٹر کا کام ہے۔ اور تھرڈ میں جو اسپوکس پرسن ہے اس کا کام ہوتا ہے انفارمیشن آرگنائزیشن کے اندر کی انفارمیشن جو ہیں وہ باہر کنوے کرنا، یعنی اسپوکس پرسن کا کام ہے کہ لیگل اتھارٹی سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کرنی ہے تو اسپوکس پرسن بات کرے گا۔
ایون پریس سے بھی اگر بات کرنی پڑے تو اسپوکس پرسن اپنی آرگنائزیشن کی نمائندگی کرے گا۔ اس کے بعد تھرڈ مین رول جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہے۔ ڈیسیجن میکنگ میں فردر جو ہے وہ 4 قسم کے رولز ہیں، ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے انٹرپرینور۔ تو ایز اے انٹرپرینور جو مینیجر ہے اس نے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں چینج کے۔ اب چینج لانے کے لیے اس نے ہو سکتا ہے پروڈکٹ میں چینج لے کر آئے، ہو سکتا ہے آپ کے آرگنائزیشن کے پروسیس میں چینج لے کر آئے، ہو سکتا ہے کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے چینج لے کر آئے۔ تو یہ جو رول ہے یہ ایز اے انٹرپرینورل پرسن وہ پرفارم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈسٹربنس ہینڈلر۔ ڈسٹربنس ہینڈلر سے مراد یہ ہے کہ آنے والی وہ پرابلم جو ان اینٹیسپیٹڈ ہیں، جو غیر متوقع ہیں، ان کے لیے اپنی آرگنائزیشن میں جو چینجز لانا ہے، ان کے لیے پرو ایکٹیو اپروچ یوز کر کے جو ارینجمنٹ کرنے ہیں وہ ڈسٹربنس ہینڈلر کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریسورس ایلوکیٹر۔ ریسورس ایلوکیٹر جو ہے وہ کن لوگوں کو کن پروجیکٹس کو ریسورس ایلوکیٹ کرنے ہیں، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اب ریسورس ایلوکیشن میں تینوں ایم جو ہیں یعنی مین، مشینری، منی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ کتنا سپینڈ کرنا ہے، یہ سارا کام ریسورس ایلوکیٹر کا ہے۔ اور لاسٹ میں ہے جو نیگوشیٹر ہے۔ نیگوشیٹر نے لوگوں سے بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ اب نیگوشیٹر کا کام ہے کہ اس میں مثلا لیبر یونین سے بات چیت کرنا، اگر کوئی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے یا کوئی کسی معاملے پہ ڈسکس کرنا پڑ جاتا ہے، یا جو آپ کا سپلائر ہے اس سے یعنی کسی ٹرانزیکشن کے بارے میں نیگوشیٹ کرنا، یہ نیگوشیٹر کا کام ہے۔ تو یہ 3 قسم کے مین رول تھے، اور جن کے باقی سب رول میں اگر کاؤنٹ کریں تو وہ 10 بنتے ہیں، جن کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس یونٹ نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تو پھر جاتے ہوئے یاد کراتا ہوں کہ اگر میری باتیں پسند آ گئی ہیں، کچھ سمجھ آ گئی ہیں ان پرنسپلز کی اور ان رولز کی، تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔